السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد تھی اور عدالت بھی۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ قاضی نہ صرف مسجد کا امام تھا بلکہ چیف جسٹس بھی وہی ہوا کرتا، اور مسجد تمام مسلمانوں اور اسلامی سلطنت کے مختلف امور کا مرکز ہوتی۔ یہ کوفہ شہر تھا اور عدالت وہاں کی جامع مسجد۔ قاضی القضاء چیف جسٹس شریک بن عبداللہ بڑی شان کے ساتھ یہاں رونق افروز ہیں۔ قاضی شریک عادل پسندی اور انصاف پروری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ ہر شخص ان کے فضل و کمال، علم و دانش، امانت و دیانت، تقوی و پرہیزگاری اور زہد و قناعت کا معترف ہے۔ قاضی شریک عالم بعمل، صاحب دانش، دقیق النظر، نقطہ رس، قانون داں، معاملے کی تہ تک پہنچنے والے، دور اندیش، منصف مزاج اور خدا ترس انسان ہے۔ دور دور تک ان کے بے مثال عادلانہ کارناموں کی شہرت ہے۔ مسجد کوفہ کے صحن میں ایک طرف لوگ رب ذوالجلال کے حضور سر نیاز جھکا کر اپنے فرض سے دوش ہوتے ہیں، تو دوسری جانب صحن مسجد ہی کے ایک حصے میں سپریم کورٹ قائم ہے، جہاں عوام و خواص اپنے حقوق کی نگہداشت کے لیے حاضر ہو کر انصاف پاتے ہیں۔ عدالت کے اختتام کا وقت قریب ہے۔ قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ناگہاں ایک مضطرب حال عورت حیران و پریشان آ کر عدالت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور چہرے کے تاثرات اس کی مظلومیت کی غمازی کر رہے ہیں۔ وہ ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ قاضی صاحب کی نرمی اور شفقت کے لبریز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ قاضی شریک، کیا تم پر کسی نے زیادتی کی ہے؟ دیکھو، گھبراؤ نہیں، جو بات بھی ہو بلا کم و کاس بتا دو، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ عورت نے کہا، جناب معظم، مجھ پر ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کی آواز تیز تیز سانسوں کی آمد و شد میں الجھ کر رہ گئی۔ قاضی شریک، کس نے ظلم کیا ہے تم پر؟ اللہ کی قسم، ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، تم تفصیل بیان کرو۔ عورت نے کہا، عالیجا، ایک ایسے شخص نے جو کوفہ کا گورنر اور خلیفہ وقت مہدی کا چچا زاد بھائی ہے، یعنی موسیٰ بن عیسیٰ۔ قاضی شریک کی بیتابی بڑھ جاتی ہے اور وہ عورت سے واقعی کی پوری تفصیل سنانے کو کہتے ہیں۔ عورت نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پا لیا اور اب وہ پوری طرح مطمئن ہو کر اپنا عرضی دعویٰ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، دریائے فرات کے کنارے میرا کھجوروں کا ایک خوشنما اور گھنا باغ تھا، جو مجھے والد ماجد کی وفات کے بعد وراثت میں حاصل ہوا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے اپنے حصے کی تقسیم کرا کر بیچ میں ایک دیوار کھڑی کرا دی تھی تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے بھائیوں کا حصہ موسیٰ بن عیسیٰ گورنر کوفہ نے خرید لیا اور مجھ سے میرا باغ بھی خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے مجھے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر میں کسی قیمت پر بھی اپنا حصہ فروخت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ تاہاں کہ گزشتہ رات اس نے اپنے غلاموں کی مدد سے وہ دیوار گرا دی اور میرے حصے کو بھی اپنے باغ میں ملا لیا۔ اپنی وقتہ کہہ کر خاتون خاموش ہو جاتی ہے، اس کا پورا بیان قلم بند کر لیا جاتا ہے، اور ابھی چند ہی لمحے گزرے ہیں کہ قاضی القضاء گورنر کوفہ کے نام سمن جاری کر کے ہر کارے کے حوالے کر دیتے ہیں، جس پر یہ تحریر ہے، آج فلاں عورت نے تمہارے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے خلاف دعویٰ کیا ہے کہ تم نے اس کے باغ پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے۔ بنا بری فوراً عدالت میں حاضر ہو کر جواب دو یا اپنے وکیل کی معرفت اس غضب کا جواز پیش کرو۔ چند ثانیہ بعد قاضی شریک عورت کو اس پر ہونے والے ظلم کے ازالے کا یقین دلا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ ہر کارا سمن لے کر گورنر کے محل کا رخ کرتا ہے۔ قاضی صاحب کی ہدایت ہے کہ گورنر بلا چنچرا فوراً حکم کی تعمیل کرے۔ وہاں پہنچتے ہی ہر کارا موسیٰ بن عیسیٰ کے ہاتھوں میں سمن تھما کر جواب کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ گورنر کا چہرہ سمن پڑتے ہی انگارے کی طرح دہک اٹھتا ہے اور فرتے تیش میں کوتوال کو بلا کر وہ کہتا ہے، تم قاضی شریک کی عدالت میں جا کر میری طرف سے کہو کہ آپ نے یہ کیا غضب کر دیا ہے کہ ایک بے وقوف عورت کے بے وزن دعوے پر مجھے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ کوتوال قاضی کی عدالت اور انصاف پرستی سے خوب واقف ہے، اس لیے گورنر کے حکم کے باوجود بھی وہاں جانے میں پس و پیش کر رہا ہے اور بالآخر جرت کر کے کہہ دیتا ہے، جناب والا، مجھے معافی رکھیں تو بہتر ہے۔ قاضی صاحب کی سخت گیری اور تند مزاجی کے سامنے لب کشائی میرے بس سے باہر ہے۔ کوتوال کے یہ الفاظ سنتے ہی گورنر سخت غصے ہو جاتا ہے اور عدم تعمیل حکم پر سزا کی دھمکی دیتا ہے۔ گورنر کی دھمکی پر کوتوال چپ سادھ لیتا ہے۔ یوں تو اس نے زبان سیلی ہے، لیکن وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ تعمیل نہ کرنے پر گورنر کے عتاب سے بچنا مشکل ہے،
کہ خلیفہ وقت کا چچیرا بھائی ہونے کے سبب جانی وہ کیا کر بیٹھے، لیکن اگر حکم مانتا ہوں تو خدشہ ہے کہ قاضی ناحق مقدمے کی طرفداری کے جرم میں کہیں مجھے جیل کی کوٹڑی میں محبوس نہ کرا دیں۔ گورنر کے عتاب اور قاضی کی بلا رعایت حق کوشی کے درمیان وہ عجیب کشمکش میں ہے، اور بالآخر گورنر کے حکم کی تعمیل میں اپنی بہتری تصور کر کے گھر واپس آ جاتا ہے اور پیش بندی کے طور پر اپنا بستر اور ضروری سامان جیل خانے بھجوا دیتا ہے۔ اسے یقین ہو چلا ہے کہ آج اس معاملے میں مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ کوتوال عدالت میں پہنچ کر گورنر کا پیغام قاضی شریک کو سنا دیتا ہے۔ قاضی نے کہا، میں نے تمہیں پیغام رساں نہیں بنایا تھا بلکہ گورنر کو حاضر عدالت ہو کر جواب دینے کا لکھا تھا، مگر اس نے ایک بےہودہ بات کہلا بھیجی ہے جس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تمہیں یہ پیغام لانے کی جرت کیسے ہوئی؟ قاضی کوتوال کے لیے قید کا حکم صادر کرتے ہیں۔ کوتوال دست دستہ عرض کرتا ہے، محترم، میں اپنے انجام سے غافل نہ تھا، میں نے پہلے ہی جیل خانے میں اپنا انتظام کر لیا ہے۔ تب ادری اسے جیل کی تاریک کوٹری میں دھکیل دیتا ہے۔ کوتوال کی گرفتاری کی خبر سن کر گورنر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے محافظ کے ذریعے قاضی کو کہلا بھیجا کہ جسے گورنر نے پیغام دے کر بھیجا تھا اسے آپ نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے، جبکہ آپ کو اس کے کوتوالے شہر ہونے کا بھی علم ہے۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ یقین تھا کہ قاضی اس سخت پیغام پر قاضی شہر اپنا حکم واپس لے لیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد محافظ کے بھی قید ہونے کی اطلاع آئی تو وہ غصے میں پھٹ پڑا۔ خلیفہ وقت سے رشتہ داری کے الزام میں وہ کچھ اور سوچتا، مگر قاضی کا ہر عمل اس کی سوچ کے برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے شہر کے چند معزز لوگوں کو جمع کر کے، جو قاضی صاحب کے دوست بھی ہیں، کہتا ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک عام عورت کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا میری توہین ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات قاضی کو معاملے کی نوعیت اور نزاکت سمجھائیں اور اسے اپنا فیصلہ واپس لینے کو کہیں۔ یہ تمام حضرات قاضی سے ملاقات کر کے گورنر کا پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا کر گورنر کی منشا پوری کرنے پر زور دیتے ہیں، مگر شریک ہیں کہ بلا خوف و تردید انہیں دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس میں میں حق کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ بے جا مداخلت کر کے ایک کمزور عورت کا حق سلب کروانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا کام صرف عوام کے فیصلے کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نظر میں عوام و خواص، شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے مالک کی طرف سے مساوات و عدل پر قائم ہے۔ پھر ان تمام لوگوں کو بھی گورنر کی ناجائز حمایت اور توہین عدالت کے جرم میں گرفتار کروا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ احتجاج کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے حق میں آپ کا یہ فیصلہ صحیح اور درست ہے، تو قاضی صاحب یہ جواب دے کر کہ بلا شک و شبہ میرا یہ فیصلہ درست ہے، تاکہ آپ جیسے لوگ آئندہ کبھی ظالموں کی پشت پناہی کر کے عدل و انصاف پر اثر انداز نہ ہو سکیں، انہیں تعمیل حکم پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جوک در جوک جمع ہو رہے ہیں۔ اگلے دن لوگ اس خیال سے کہ دیکھیں اس وفد کا کیا بنتا ہے، لیکن جب انہیں ان کی گرفتاری کا علم ہوتا ہے تو بعض لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، اور بعض اس ڈر سے کہ کہیں قاضی ہمیں بھی گورنر کے حمایتی ہونے کے جرم میں گرفتار نہ کروا دیں، وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں قاضی صاحب کے انصاف کی تعریف ہو رہی ہے تو کہیں لوگ ان کی تشدد پسندی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ادھر عوام میں یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، ادھر گورنر غیظ و غضب میں بھرا جیل خانے پہنچ کر زوال آفتاب سے پہلے ہی تمام قیدیوں کو چھڑا لاتا ہے۔ پھر اگلے دن سورج نکلنے سے قبل ہی جب لوگوں کے کانوں میں گورنر کی اس دھاندلی کی خبر پڑتی ہے تو عام لوگ قاضی صاحب کی موافقت میں آواز بلند کرنے لگتے ہیں، اور اس بارے میں قاضی صاحب کا آخری اور صحیح فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ تمام حضرات قاضی صاحب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں شریک بن عبداللہ پورے وقار کے ساتھ سر اٹھائے ہوئے عدالت میں پہنچتے ہیں اور دربان کو طلب کر کے تمام کاغذات سمیٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ کاغذات سر بمہر کرنے کے بعد اپنے چند رضاکاروں کے ساتھ اس پل کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں سے بغداد کے دارالخلافہ کو سڑک جاتی ہے۔ چیف جسٹس یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، واللہ میں نے اس عہدے کے لیے امیر المومنین سے کوئی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ خود انہوں نے مجھے مجبور کر کے یہ عہدہ مجھے سونپا تھا، اور میں نے
اسے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ صادر کرنے میں مجھے پوری آزادی حاصل رہے گی، کسی کا دباؤ میرے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ لیکن اب تو بات ہی الٹی ہو گئی ہے، میرے لیے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں اس عہدے کو چھوڑ دینا کہیں بہتر ہے۔ عوام کی اکثریت قاضی صاحب کی یہ باتیں سن کر ان کی عدل پروری کی تعریفیں کر رہی ہے، لوگ ان کی مطابعت میں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جلد ہی یہ خبر گورنر کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہ سوچ کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن ہوا اور اپنا انجام دیکھ کر اپنے مصاحبین خاص کے ہمراہ قاضی صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاضی صاحب ٹھہریے۔ وہ رک جاتے ہیں۔ پھر گورنر شکایت آمیز لہجے میں کہتا ہے، آپ نے تو میرے قاصدوں اور عزیزوں کو بھی جیل میں ڈلوا دیا اور میری حیثیت کا ذرہ برابر خیال نہ رکھا۔ قاضی، میں نے وہ صحیح ہی کیا، انہیں انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ گورنر، ان کی کیا خطا تھی؟ انہیں تو میں نے بھیجا تھا۔ قاضی، مگر ان کی بیجا مداخلت انصاف کو قتل کرنے کے مترادف تھی۔ یہ انصاف پر ظلم اور بے کسوں، کمزوروں اور ضعیفوں کے حقوق کی پامالی تھی اور اسلامی عدالت کی تذلیل کا سامان بھی۔ گورنر، آپ نے بھی تو ان سب کے ساتھ عوام کا سا برتاؤ کیا تھا۔ قاضی، بس میں عوام کے لفظ کو بار بار سننا پسند نہیں کرتا۔ عوام و خواص کی تفریق میری نظر میں باعث ننگوار ہے۔ تمام انسان اولاد آدم ہیں اور حقوق کے اندر تسبیح کے موتیوں کی طرح ہیں۔ عدالت میں ضعیف عورت اور گورنر کے مابین از روح انصاف و اسلام کوئی امتیاز کرنا گناہ و جرم ہے۔ سب سے بہترین وہ ہے جو پرہیزگاری اور تقوی اور حسن اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ گورنر غصے کے گھونٹ پیتے ہوئے، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ قاضی، اب میں خلیفہ کے پاس جا کر اپنے عہدہ قضا سے استعفیٰ دے دینا چاہتا ہوں۔ قاضی کی زبان سے یہ بات سنتے ہی گورنر گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے انجام کا تصور کر کے خوش آمدانہ لب و لہجے میں قاضی سے کہتا ہے، کیا اس معاملے کا کوئی دوسرا حل نہیں؟ قاضی، فی الحال اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ میں نے جن لوگوں کو قید کروایا تھا انہیں قید خانے میں واپس کر دیا جائے۔ گورنر، میں ان سب کو جیل بھجوا دیتا ہوں، آپ واپس چلیں۔ قاضی، میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ سن لوں کہ وہ تمام لوگ جیل میں واپس پہنچ گئے۔ پھر گورنر ان تمام لوگوں کو دوبارہ جیل میں بھجوا دیتا ہے اور جب داروغہ جیل قاضی کو ان کی واپسی کی اطلاع دیتا ہے تو قاضی صاحب اپنی عدالت میں واپس آ جاتے ہیں اور داروغہ کو حکم دیتے ہیں کہ گورنر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر عدالت میں پیش کرو۔ تعمیل حکم کے بعد گورنر سے مخاطب ہوتے ہیں، آؤ اب اس عورت کے دعویٰ کا جواب دو۔ جب گورنر نے عورت کے دعوے کی صحت کا اقرار کر لیا تو قاضی صاحب کہتے ہیں، اچھا اب جاؤ اور اس کے بعد سے اپنا ناجائز قبضہ ہٹاؤ اور حسب سابق دیوار تعمیر کراؤ۔ گورنر فیصلے کو تسلیم کر کے گھر واپس ہونے لگا تو اس کی درخواست پر تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی شریک عورت سے خطاب کر کے استفسار کرتے ہیں، اے معزز خاتون، تیرا کوئی اور مطالبہ ہو تو فرمائیے۔ عورت نفی میں سر ہلا کر کہتی ہے، نہیں، میرا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ عدالت برخاست کر دی جاتی ہے۔